نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا ندیم بہادر صاحب، ہمارے برادر، ہمارے ساتھی، کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا ہے ایسی محفل میں آنے کا۔ یہ فرما رہے تھے کہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس مجلس کے ساتھ ہماری نسبت کا جڑ جانا، آ جانا، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا ہے یہاں آنے کا اور اس محفل میں چند کلمات کہنے کا۔ علماء کرام نے بیانات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور انہوں نے جو باتیں کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ساری عمل کی ہے، اگر ایک بات انسان عمل کر لے وہی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی یہ سرزمین بڑگرام کی جو سرزمین ہے یہ بڑی زرخیز ہے دینی معاملات میں۔ میرا تعلق تو خود راولپنڈی سے ہے، لیکن رشتہ میرا یہیں بڑگرام سے ہوا ہے، تو اس لیے یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ہمیں اس راستے پر لانے والے بھی بڑگرام کے ہمارے استاذ تھے جو ہمارے محلے کے ابھی بھی امام ہے، راولپنڈی پیردائی اڈے کے قریب میرا گھر ہے، تو انہوں نے ہمیں اسکول سے نکال کر اس راستے کی طرف لگایا۔ اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کو اس راستے کی طرف آنے کا آپ لوگوں کو ذریعہ بنا دیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہاں پر ہر گھر میں ماشاءاللہ مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے۔ صرف یہی گزارش میں کرنے آیا ہوں کہ ہمیں سب سے بنیادی بات جو قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، یہ بچے ہمارے بچیاں سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا علم حاصل کر رہے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا اکرام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر اس کی قدر ہوتی ہے جس کے پاس دنیا ہو، مال اسباب والے کی قدر ہے، جس کو انگریزی کے 2 لفظ آ جاتے ہیں اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں اور حافظ قرآن کو اپنے پاؤں میں بٹھاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی محبوب ہے اس کا علم بھی اتنا ہی محبوب ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز ہے۔ دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی شہادتوں کو قبول کیا، لیکن دین کو قربان نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز وہ دین ہے، تو جو دین والا علم ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین، اور جو چیز جتنی ناپسندیدہ ہوگی اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی ناپسندیدہ ہے۔ جیسے دنیا کے بارے میں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہوتی؟ تو اسی طرح جو دنیا کا علم ہے اس کی حیثیت اس سے بھی کم تر ہے۔ آج ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کون سا علم اللہ کے نزدیک محبوب ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ لوگوں نے تو رب تعالیٰ کی ذات کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین بھی محبوب ہے، دینی علم بھی محبوب ہے،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بھی مبغوض ہے، دنیا کا علم بھی مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص صبح سویرے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء اور طلباء یہ جو ہمارا طبقہ ہے، اس لوگ کہتے ہیں جی مظلوم طبقہ ہے، دنیا والوں کی نظر میں مظلوم ہے، اللہ کی نظر میں محبوب طبقہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہم سنتے رہتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ دنیا کے جو علوم ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، جیسے گھر میں لیٹرین کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اتنی ضرورت ہے بس دنیا کے علوم کی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی مسجدوں مولویوں کو انگریزی نہیں آتی، دنیا علوم نہیں آتے، ان کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں، اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بناتے؟ جو بچہ بڑا قابل ہے، سمجھدار ہے، کہتا ہے میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، میرا بیٹا تو بڑا قابل ہے، اس کو میں نے باہر بھیجنا ہے تاکہ تعلیم حاصل کر کے آئے، دنیاوی تعلیم حاصل کرے اور معاشرے کے اندر اس کا ایک مقام ہوگا۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں، فلاں بیٹا میرا انجینئر ہے۔ اسی فخر سے ان علماء کے والدین کو بھی کہنا چاہیے ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اتنے بیٹے عالم، اتنے بیٹے حافظ قرآن ہیں۔ فخر کی چیز یہ ہے۔ تو انہیں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ جو بیٹے تمہارے بچے ذہین ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں اسکول اور کالج میں ڈال دیتے ہیں، اور انہی لوگوں کے جو بچے کن ذہن ہوتے ہیں جب اسکول والے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں چلو جی اس کو مولوی بنا دو جی، پھر بھی وہ مدرسے میں کے اندر آ کر معاشرے کا ایک فرد بن جاتے ہیں، قابل بن جاتے ہیں، معاشرے کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی امامت کراتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں قرآن کریم اور قرآن کریم والوں کے جو آداب ہیں، ان کی اہمیت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابی رسول آپ علیہ السلام خدمت میں تشریف، اللہ کے رسول میں نے مزدوری کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، میرا ایک بھائی آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، دین سیکھتا رہتا ہے، یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، یہ تو نکما ہے۔ آپ علیہ السلام نے شافر لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دے رہا ہو کہ یہ میرے پاس دین پڑھنے آتا ہے، دین پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، ہو سکتا ہے یہی تمہارے رزق کا سبب ذریعہ بن گیا ہو۔ اس لیے حقارت اور دل کے اندر احساس کمتری اس طبقے کی نہیں آنی چاہیے۔ ہم تو ظاہری بات ہے ان کی کمیوں کو دیکھ لیتے ہیں، بھئی فلاں مولوی صاحب ہوتے نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں حافظ صاحب ہے، قاری صاحب فلاں یہ کام کر رہا تھا، بھئی ہے تو وہ انسان، فرشتہ تو ہے نہیں ہے، شیطان اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، نفس اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ فرمایا ایسے علماء مثال دیتے ہیں، عالم دین حافظ قرآن، اس کی مثال ہیرے کی ہے، نالی کے اندر بھی پڑا ہو تو وہ ہیرے ہی ہوتا ہے، کسی وقت بھی نالی سے نکاح سے پانی ڈال دیا جائے وہ ہیرا ہی رہتا ہے۔ وقتی طور پر اگر نفس کے غلبے اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے کسی اگر غلط راستے کی طرف چلا گیا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے، اب یہ نہیں کہا جب سارے طبقے ہی ایسے ہیں اور انسان اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو دین سے دور کر دے۔ تو اس لیے اس طبقے کی اہمیت دل کے اندر بٹھانے کی ضرورت، حقارت دل کے اندر نہ آئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ ایک غلطی کرتا ہے، 99 تو ٹھیک ہیں۔ اس سے قرآن کریم کی آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی، جس کا رب تعالیٰ فرمائے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو وعید سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ بچے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اب یہ ذکر کے اندر مبتلا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایک تفسیر یہ کی کہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا وہاں بھی ذکر سے مراد ایک معنی دین کا ذکر کیا گیا، ایک ذکر کا اور ایک قرآن کا بھی ہے۔ جو قرآن سے اعراض کر لے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا،
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے نبیوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو قرآن سے منہ نہیں موڑنا، نہ قرآن سے موڑنا ہے نہ قرآن والوں سے موڑنا ہے۔ اس لیے آپ کے علاقوں کے اندر، یہ محلے کے اندر یہ بچے اور بچیوں کے یہ درس قرآن درس ہوتا ہے، حافظ قرآن قاری صاحب اس کو پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رزق تو اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ اسی حکم یہی ہے کہ انسان پڑھائے اور اس پر اجرت نہ لے، لیکن اگر وہ دیتے ہیں، محلے والے اس کی خدمت کرتے ہیں، کوئی احسان سمجھ کے نہ کریں کہ ہم نے بڑا احسان کیا، ہم نے اتنے پیسے دیتے ہیں اور بڑا احسان کرتے ہیں ہم۔ فرمایا دینے کے بعد احسان جتلانا، فرمایا اپنا جو اس نے صدقہ کیا ہے، کسی حافظ قاری کو دیا ہے اجرت کے طور پر، جس نے اپنا سارا اجر ضائع کر دیا۔ تو اس لیے سعادت سمجھے، شکر ہے کہ اس نے میرا صدقہ قبول کر لیا، ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑے پتی تنخواہ دیتے ہیں۔ اب تنخواہ معاشرے کے اندر اگر موازنہ کیا جائے تو ایک اسکول کالج کے اندر پڑھانے والے ٹیچر کی کتنی تنخواہ ہے، مسجد کے اندر امامت کرنے والے، مدرسے کے اندر پڑھانے والے ایک استاد کی کتنی تنخواہ ہے، اور دنیاوی اور طبقوں کا حال کو چھوڑ جو لاکھوں روپیہ لے رہے، اور جو مدرسے مسجد کے اندر پڑھانے والا ہے اس کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر، فرمایا اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے، اور پھر بھی اس کے پیچھے باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اور پڑھانے والے کو بھی چاہیے جب پڑھا رہا اللہ کی رضا مقصود ہو، مال اسباب مقصود نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم کی نعمت اللہ نے پڑھانے کی جو توفیق دی اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء میں ان کا بیان تھا رائے کے اندر، میں بھی اس میں شریک تھا، تو انہوں نے بہت سے علماء سے کہا جو متمم تھے، مسجدوں والے تھے، مدرسوں کے اندر پڑھانے والے تھے، پوچھا بھی کتنی تنخواہیں لیتے ہو، سب نے اپنا اپنا بتایا جی۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا، کہتے ہیں کچھ لوگ جیسے مسجدوں میں آتے ہیں سرکاری لوگ، ہاں جی امام صاحب کمیٹی والے کون ہیں جی، امام صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں، کویف جمع کرائیں ان کے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا جو یہاں امام صاحب ہیں اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں، جو رائے کے اندر امام ہے کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرمانے لگے میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم امام صاحب کو کیوں تنخواہ دیں، امام صاحب ہمیں تنخواہ دیں، کہ ہم نے اسے موقع فراہم کیا ہے یہاں نماز پڑھانے کا، اتنے لوگوں کی نماز کا وہ ثواب لے رہا ہے، یہ تو ہمیں تنخواہ دے۔ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا یہی چیز پڑھانے والے کو بھی چاہیے، اس کے دل کے اندر ہی مال کا لالچ نہ ہو۔ فرمایا شکر ادا کرے کہ مجھے یہاں مسجد کے اندر نماز پڑھانے کا موقع مل گیا، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہونے کا موقع مل گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند پر بیٹھنے کا انہوں نے، محلے والوں نے، لوگوں نے مجھے موقع فراہم کر دیا۔ اور محلے والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا عالم دین دے دیا، قاری صاحب دے دیا، حافظ صاحب دے دیا، بچے ہمارے پاس دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ اور دیندار بازاروں میں تو نہیں بنیں گے، نہ اسکول کالج میں بنتے ہیں بچے، فرمایا بنتے ہیں ماحول سے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، بدوں کی صحبت بد بنا دیتی ہے۔ فرمایا وہ ماحول ملے گا یا تو ماں کی گود میں، ماں بچے کی صحیح تربیت کرے۔ کئی علماء کرام بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی ماں دودھ پلاتے ہوئے بچے کو قرآن پڑھتی تھی تو قرآن کا کوئی انسان بچوں کو یاد ہو گیا۔ فرمایا اور دوسری جو مقام، دوسری جو جگہ ہے وہ مدرسہ ہے، جہاں استاد بچوں کی تربیت بھی کرتا ہے، ان کو پڑھاتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، قرآن کے علم سکھا رہا ہوتا ہے۔ اس سے سب سے افضل ترین جو علم ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو آج کی بھی یہ محفل جس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمیں اپنی سعادت سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی محفل یہاں بیٹھا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور جیسے واقعات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا، گزر رہا تھا، مسجد کے باہر سے دیکھا کہ وہاں پر محفل لگی ہے، قرآن کا ختم تھا، بچے پڑھ رہے تھے، کوئی بیان ہو رہا تھا، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا۔ کہتا بس پیچھے بیٹھا، کچھ سنا نہیں سنا، کوئی تھوڑی بات سمجھ نہیں آئی، چلو برکت کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، اٹھ کے چلا گیا۔ گھر گیا، گھر جاتے ہی اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی نے خواب میں دیکھا کہ فرمایا بڑے پر نور جگہوں پہ بیٹھا ہے۔
انہوں نے کہا یہ تو کس مقام پہ بیٹھا ہے، تو کوئی نہ نماز زیادہ پڑھتا تھا نہ نیکوکار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان طلباء کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، کہ طلباء کے ساتھ طلباء کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا ہوں تو یہ بیٹھنا میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس لیے ایسی محفلوں کے اندر بیٹھنا جہاں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، بخشش اور مغفرت والی محفلیں۔ اور دوسری عمومی بات کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن حدیث کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، کہ ہر ایک سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے اپنی زندگی کہاں لگائی تھی، جوانی کہاں خرچ کی تھی، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا گا، ہماری زندگی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، نعمت دی ہے، مال اسباب دیا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانا ثواب کا کام ہے، بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، لیکن بڑوں کو ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنی زندگی قرآن اور دین اور شریعت کے مطابق اس کے پابند ہو کر گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی ساری زندگی اپنی صلاحیتیں دنیا پہ لگا دیں اور آخر میں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میں آخر میں پھر جن بچوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، آج ختم قرآن کیا ہے، ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، ان کے اساتذہ کرام، معاونین، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔